اور اگر کسی کم ذات کی لڑکی کو ان کو بھا جاتی تو پنڈت اس سے مذہبی داؤ پیچ سے اسے رام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جو لڑکی اس کے داؤ میں آ جاتی وہ پھر یا تو خودکشی کر لیتی یا پھر زبان کھولنے کے خوف سے اسے اشونت اور پنڈت خود مار دیتے۔ کم ذات اور غریب لڑکیوں کو اکثر اٹھوا بھی لیا جاتا تھا اور پھر اس کا کوئی پتہ نہ چلتا۔ مندر کے قریب کا علاقہ ایسی بہت سی مظلوم لڑکیوں کی گمنام قبروں سے بھرا پڑا تھا، جن کو گمشدہ یا گھر سے بھاگ جانے کے خیال سے ان کے گھر والوں نے بھلا دیا تھا۔ پنڈت اشونت کو ساری بات بتا آیا تھا۔ اشونت نے بھی اڑتی اڑتی سنی تھی کہ گاؤں میں 2 لڑکیاں بہت حسین ہیں، مگر اس نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ اور اب جب پنڈت نے اس لڑکی کا نقشہ کھینچا تھا اور جیسے کھینچا تھا، اشونت کی رال ٹپکنے لگ گئی تھی۔ اس کے اندر کا ہوس زدہ درندہ جاگ اٹھا تھا۔ اس نے پنڈت سے کہا تھا کہ وہ کچھ بھی کرے، کسی بھی طرح اس لڑکی کو پھانسے۔ پنڈت نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اشونت کو جلد ہی کسی خوشخبری کا کہہ کر اس سے اپنا انعام لے کر واپس مندر آ گیا تھا۔ اگلے دن وہی پنڈت عام لوگوں کے مندر کی بیچاری کے پاس بیٹھا اس سے اشونت کا حکم سنا رہا تھا۔ اس مندر کا پنڈت بھی ٹھاکروں کے مندر کے پنڈت کا خاص چیلا تھا۔ دونوں نے پہلے بھی مل کر اشونت کے لیے کئی ایسے کام کیے تھے جن کو دیکھ کر درندے بھی انسانوں سے ڈر جائیں۔ بدلے میں ان کو انعام کرام کے ساتھ ان لڑکیوں کے جسم سے کھیلنے کا موقع بھی ملا تھا، اور اب ایک بار پھر وہی انسانیت سوز کھیل رچائے جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ ہوس انسان کی غیرت، عزت، خوف اور انسانیت چھین کر اسے درندوں سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ انسان ہے۔ درندوں میں عقل نہیں ہوتی اور ہوس انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس لحاظ سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ درندوں کے شکار کا مقصد بھوک مٹانا ہوتا ہے، اور ایک پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے وہ دوسرا ہوس کی بھوک مٹانے کے لیے۔ میری نظر میں ایسے انسان سے درندہ قدرے بہتر ہے، کیونکہ وہ صرف پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے اور نہ ہی اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس لیے بھی اس کا جرم انسان سے ہلکا مانا جائے گا۔ پنڈت نے اسے سب سمجھا دیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے ان کے گرد مذہب اور توہم پرستی کا جال بننا ہے۔ 2-4 دن بعد ایک صبح دینا ناتھ کی بیوی سو کر اٹھی۔ منہ دھو کر وہ باہر کے دروازے کی کنڈی کھولنے آئی تو اس کی نظر کپڑے میں لپٹی دروازے کے قریب کسی چیز پر پڑی۔ اس نے حیرت سے اس چیز کو دیکھا اور ڈرتے ڈرتے کپڑا ہٹایا۔ کپڑا ہٹاتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ خوف زدہ سی نظروں سے وہ اس چیز کو تکے جا رہی تھی۔ پلٹی اور اپنے شوہر کو آوازیں دیتی اندر کی طرف بھاگی۔ دینا ناتھ اپنی بیوی کی چیخ سن کر کمرے سے نکل کر باہر کی طرف ہی آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی دونوں بیٹیاں بھی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنی ماں کی آواز سن لی تھی اور اب بدحواس سی باہر آ رہی تھی۔ کیا ہوا بھگوان؟ دینا ناتھ نے اپنی بیوی سے سوال کیا۔ اتنی دیر میں وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جواب میں اس کی بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بولنا بھی چاہا تھا مگر بدحواسی میں اس کے منہ سے آواز نہ نکلی۔ دینا ناتھ اور اس کی بیٹیاں دروازے کی طرف چلے گئے۔ جوں ہی ان کی نظر دروازے کے قریب پڑی، اس چیز پر پڑی، حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر دینا ناتھ نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس پر سے کپڑا مکمل ہٹا دیا۔ کپڑا ہٹتے ہی جو چیز واضح ہوئی اس کو دیکھ کر تینوں 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ کسی بکرے کا کٹا ہوا سر، کچھ سندور اور چند انسانی ہڈیوں کے ساتھ ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ دینا ناتھ ہکا بکا ان چیزوں کو تکے جا رہا تھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں ڈر کے اس کے پیچھے ہو گئی تھیں۔ پتا جی یہ کیا ہے؟ سروتی نے کپکپاتے ہونٹوں سے اپنے والد سے پوچھا۔ خوف سے اس کا جسم ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔
یہی حال دینا ناتھ کی دوسری بیٹی پاروتی کا بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے لگی کھڑی تھیں۔ ان کی ماں بھی ڈرتے کانپتے ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔